قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرہ لمن وہبت لہ متفق علیہ ولمسلم امسکوا علیکم اموالکم ولا تفسدوها فإنه من اعمر عمرہ فہی للذی اعمرها حیا ومیتا ولعقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. اس پر جو حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، اور ایک روایت مسلم کی ہے اور ایک روایت ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ہم رمضان سے قبل باب الہبہ پڑھ رہے تھے، ایک یا دو درس ہم نے اس میں سے لیا تھا غالباً، اور کچھ حدیثیں باقی رہ گئی تھی جن کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی العمرہ والرقبہ۔ عمرہ الف مقصورہ کے ساتھ، را یا کھڑا یا کھڑی عمرہ، والرقبہ یہ ایک اصطلاح ہے ہبہ کردے کی۔ جاہلیت میں لوگ کسی کو کوئی مکان دیتے، کوئی جائیداد دیتے تو کہتے عامرتک ہذہ الدار، عامرتک ھذا البستان، عامرتک ھذہ القطعۃ من الارض، میں نے یہ مکان تم کو عمر بھر کے لیے دیا، یہ باغ عمر بھر کے لیے دیا، زمین کا یہ ٹکڑا عمر بھر کے لیے دیا۔ اور پھر اس کے بعد انتظار کرتے رہتے کہ زندگی میں اگر وہ میرے مر جاتا ہے تو سامان ہماری طرف واپس آ جائے گا۔ جب کہتے کہ اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو سامان میری طرف واپس آ جائے گا، پلٹ آئے گا، اور اگر میں مر گیا تو تم لے لینا۔ شریعت نے اسے تھوڑی تبدیلی کی، کہا کہ دیکھو یہ عمر بھر کے لیے دینا، اور رقبہ میں نے اس مال کا، یہ اس کی ملکیت تمہارے حوالے کی، یا مراقبت سے ہے کہ ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ صرف زندگی کی حد تک معاملہ نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کو کہا عامر تو کہا دار، یہ گھر میں نے تمہارے عمر بھر کے لیے دیا، اور اسی معنی میں رقبہ بھی ہے۔ اسی لیے امام بخاری وغیرہ نے بھی باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی العمرہ والرقبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ رقبہ میں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے، جو پہلے مرے گا وہ بعد میں مردے والے کے پاس مال رہ جائے گا، اور عمرہ وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ لیکن یہ فرق صحیح نہیں ہے۔ عمرہ اور رقبہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ عمر بھر کے لیے دیا، یا اس سامان کی گردن تمہارے حوالے کی، یعنی ملکیت تمہارے حوالے کی۔ تو اگر کوئی شخص اس لفظ کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے عمر بھر کے لیے دیا، یا اس شے کا تم کو مالک بنا دیا، تو یہ شے گویا کہ ہبہ کے معنی میں ہوئی، اور موہوب لہو جس کو اس نے ہبہ کیا ہے یہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے اس کے پاس چلی جائے گی، چاہے کوئی بھی زندگی میں مرے، واہب مرے کہ موہوب لہو مرے۔ عمرہ اور رقبہ کے ذریعے اگر کوئی ہبہ کرتا ہے، یا عام طریقے سے ہبہ کرتا ہے، وہبت لک ھذہ الدار، میں نے یہ گھر تمہارے لیے ہبہ کیا، تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا، عمر بھر کے لیے نہیں۔ عمرہ بولے یا رقبہ بولے تو بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، جن شکلوں کا اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری ضروریت کے لیے ہمیشہ ابد الآباد کے لیے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور صرف یہ کہے کہ عامر تو کہا ھذہ الدار، یہ میں نے گھر تمہاری عمر بھر کے لیے، تم کو عمر بھر کے لیے دیا بس، اور نہ کہے کہ مطلق دیا، یا کہے کہ مر جاؤ گے تو ہمارے پاس سامان یا ہماری بچوں کے پاس آ جائے گا، پلٹ کر کے سامان آ جائے گا، یہ بھی کچھ نہیں کہا، صرف کہا مطلق، کہا عامر تو کہا ھذہ الدار، ہمیشہ کے لیے اور وقت موقت کے لیے کچھ بھی نہیں، تو بھی اس کا حکم ہمیشہ کے لیے۔ ایک تیسری شکل ہے جس میں اختلاف ہے کہ اگر یہ کہے
کہ میاں میں نے اس گھر کی ملکیت تمہاری طرف منتقل کی، یا کہے کہ عامر تو کہا الدار، میں نے یہ گھر تم کو عمر بھر کے لیے دیا، ما اشتا، جب تک تم زندہ ہو، اگر تم مر گئے تو یہ مال ہماری طرف آ جائے گا، یا اگر ہم نہیں رہے تو ہمارے بچوں کی طرف آ جائے گا، تم عمر بھر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اور موہوب لہو یا معمر لہو، جس کو عمرہ کیا گیا، اس کے مرنے کے بعد معمر یا واہب یا اس کی ضروریت کے پاس مال لوٹ کر آئے گا۔ اب ایسی صورت میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ عمرہ استعمال کیا ہے اس نے عمرہ، لیکن یہ عاریت معدات ہے یا عاریہ موقتہ ہے، جو ایک وقت مقرر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے، گویا کہ اس میں منفعت کی ملکیت ہے، سکنا کی ملکیت ہے، اور سامان کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جمہور کہتے ہیں کہ اگر یہ قید لگا دے کہ ما اشتا، جب تک تم زندہ ہو، تم مر گئے تو سامان ہماری طرف آ جائے گا یا ہماری اولاد کی طرف آ جائے گا، تو یہ عاریت ہوگی جو موقت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ جمہور اہل علم کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق رہے گا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو صحیح قول ہے، اور حنفیہ کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ شرط لغو ہوگی۔ لفظ عمرہ اور رقبہ کے استعمال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ہدیہ یا ہبہ یہ ابد الآباد کے لیے ہے، اور یہ تملیک المنافع نہیں ہے، بلکہ تملیک العین ہے۔ سامان کی ملکیت ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اس کی یہ شرط لغو ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، عمرہ کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم مال اپنی ملکیت سے نکال رہے ہو، اس لیے اب سوچ سمجھ کر کے معاملہ کرو، اپنا مال اپنے پاس روکو، اور اس کو اپنی ملکیت سے ضائع نہ کرو، فاسد نہ کرو، اپنی ملکیت سے نہ نکالو، کیونکہ اگر تم نے عمرہ کر دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس سے نکل گیا، لہذا یہ شرط لغو ہوگی۔ اور اگر یہ قید بھی لگاتا ہے کہ تمہاری عمر کے بعد، تمہاری موت کے بعد یہ سامان ہماری ضروریت کے پاس آ جائے گا، تو یہ شرط اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ راجح قول یہی ہے۔ اب جب آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ یہ ہبہ کی ایک شکل ہے، جس کو عامرت کا ہذہ الدار یا ملکت کا رقبۃ ہذہ الدار، اس گھر کی ملکیت کا تم کو مالک بنا دیا، تو اگر مطلق کہتا ہے تو بھی معبد ہوگا، کہے تمہارے لیے، تمہاری ذریت کے لیے، تب تو معبد ہوگا ہی، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور اگر مقید کرے، یہ کہے کہ تمہاری زندگی بھر کے لیے، جب تم مر جاؤ گے تو سامان ہماری طرف واپس آ جائے گا یا ہماری اولاد کی طرف واپس آ جائے گا، تو اہل علم میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ واہب کی طرف لوٹائے گا، المسلمون علی شروطہم کے تحت، اور دوسرا قول جو امام احمد کا راجح قول ہے اور حنفیہ کا، اور اسی کو امام شوکانی وغیرہ نے پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شرط لغو ہوگی، اور معیشتہ کی قید باطل ہوگی، اور وہ مال موہوب لہو کو اور اس کی ذریت کو وراثتاً منتقل ہوگا، واہب اور اس کی اولاد کی طرف وہ مال نہیں پلٹے گا، اور انشاءاللہ یہ قول رہے۔ دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، العمرہ لمن وہبت لہ، عمرہ کر کے، لفظ عمرہ کے ذریعے مال کو کسی کو ہبہ کرنا، یہ اس شخص کے لیے جس کو ہبہ کیا گیا، العمرہ لمن وہبت لہ، جس سامان کو آپ نے عمرہ کیا، عمر بھر کے لیے دیا، عامر ثوقہ کا مطلب ہے کہ عمر بھر کے لیے دیا، تو یہ صرف عمر بھر کے لیے نہیں رہے گا، یہ موہوب لہو اور اس کی ذریت کو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ العمرہ لمن وہبت لہ، جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کی ملکیت ہو جائے گی، ملکیت منفعت نہیں بلکہ ملکیت العین، سامان کی ملکیت ہو جائے گی، اور وہ فوراً اس وقت اس کی ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے گا، وہ اس پر قابض ہو جائے، اور یہ شخص جو واہب ہے اس گھر سے اپنی ملکیت ہٹائے، منتقل ہو اور اس کے حوالے کرے۔ اور اگر اس کو لوٹا لیتا ہے تو وہی ہوگا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیہ، ہبہ کر کے لوٹانے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کرے اور پھر اس کو دوبارہ سے چاٹ لے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، العمرہ لمن وہبت لہ، عمرہ اس کے لیے ہے جس کے لیے ہبہ کیا گیا، متفق علیہ۔ ولمسلم، اور صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، امسکوا علیکم اموالکم، اپنے مال کو تم لوگ روکو، یعنی اپنے مال کی حفاظت کرو، یہ ندب و ارشاد کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، خیرخواہی کا مشورہ ہے کہ اپنے مال کو روکو، ولا تفسدوها،
اور اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے عمرہ کر دیا، اعمار کر دیا، تو اب اس میں کبھی بھی تصرف تم نہیں کر سکو گے، وہ سامان تمہاری ملکیت سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ جی، تو اس لیے کہا کہ دیکھو اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو بہتر طریقہ تم سمجھ سکتے ہو اور جو تمہارے لیے مناسب ہو وہ اختیار کرو۔ یہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو اور سمجھ بوجھ کر کے لفظ عمرہ استعمال کرو۔ اگر کہتے ہو کسی کو کہ میں نے یہ عمر بھر کے لیے دیا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ سامان ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت سے نکل گیا، وہ صرف عمر بھر کے لیے نہیں رہے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے اعلی اولاد میں منتقل ہو جائے گا، موہوب لہو کی اعلی اولاد میں ہو جائے گا، یہ سمجھ کے کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرًا، جس نے بھی عمرہ کیا، عمر بھر کے لیے کوئی سامان کسی کو دیا، تو عمر بھر کے لیے دینے والا، ہبہ کرنے والا معمر ہوا، اور جس کے لیے دیا عمر بھر کے لیے وہ معمر ہوا، اور وہ شے عمرہ ہوا۔ عین میم را یا کھڑا یا عمرہ۔ فہی للذی عمرہ، جس کے لیے عمرہ کیا جائے وہ اس کے لیے ہے جس کو اس نے عمر بھر کے لیے دیا ہے، حیًا و میتًا، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، ولی عقبہ ہی، اور اس کی اولاد کے لیے بھی۔ بالکل واضح بات کر دی کہ اگر تم نے آمرتوں کا ہاتھ ہی دار کہہ دیا کسی کو کہ میں نے عمر بھر کے لیے یہ سامان تم کو دیا، تو یہ یاد رکھو کہ تم نے اس مال کو اپنی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ جس معمر کو تم نے دیا ہے وہ زندگی میں بھی اس کا مالک رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ اس کا مالک رہے گا، اور یعنی مالک کا مطلب یہ کہ وہ مال من جملہ ان اموال کے ہو جائے گا جو اس کے بال بچوں میں تقسیم ہوگا، وارثان میں تقسیم ہوگا، لہذا وہ اس کے ورثہ کو ملے گا۔ ولی عقبہ، بعد میں آنے والے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو جو پیچھے ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے جو وارثان آئیں گے، اس کی اعلی اولاد جو ذریت ہوگی، وہ نسلاً بعد نسل وہ سامان عمرہ منتقل ہوتا رہے گا معمر کے بال بچوں میں، واحد اس کو پلٹا نہیں سکتا۔ ایک لفظ میں ہے کہ عمرہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا وہ یہی ہے کہ جس میں یہ نیت ہو کہ تیرے لیے اور تیری نسل کے لیے۔ لیکن جس نے کہا کہ یہ لک معیشتہ، یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ تم زندہ ہو، فإنها ترجع إلى صاحبها، جب تک کہ تم زندہ ہو، اگر یہ قید لگا دیتا ہے جب تک کہ تم زندہ ہو اسی وقت تک، بعد میں ہمارے پاس لوٹ جائے گا، تو فإنها ترجع إلى صاحبها ہے، واہب کو طرف وہ سامان پلٹ جائے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ زہری کا قول ہے، جس پر جمہور اہل علم ہے۔ لیکن ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر وہ یہ کہتا بھی ہے کہ جب تک تم زندہ ہو، معیشتہ، جب تک تم باحیات ہو اسی وقت تک، اس کے بعد یہ سامان ہماری طرف پلٹ آئے گا، تو بھی نہیں پلٹے گا، یہ شرط باطل ہوگی۔ اور یہ جو قول ہے انہوں نے ذکر کیا ہے وفی لفظ، کہ عمرہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جائز کیا ہے، وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، معمر کے لیے، اس کی اولاد کے لیے۔ لیکن جب کہے کہ جب تک تم زندہ ہو، تو معمر کی وفات کے بعد معمر یعنی واہب کی ملکیت میں وہ سامان لوٹ آئے گا۔ یہ جو جمہور کا قول ہے مالکیہ کا یا اکثر شافعیہ کا، اور اسی کو شیخ الاسلام نے بھی پسند کیا ہے المسلمون علی شروطہم کے تحت، یہ جو قول یہاں پر نقل کیا یہ حدیث نہیں ہے، یہ زہری کا قول ہے، امام زہری کا، محمد ابن شہاب زہری کا قول ہے۔ بہرحال وہ عمرہ ہوتا ہی ہے ہمیشہ کے لیے، بس یہ سمجھ رہے، یہ شرط لغو ہوگی، یہ شرط لغو ہوگی، اور نہیں تو پھر اس کو عمرہ کا نام لفظ دیجئے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ عمرہ نہیں ہے بلکہ یہ عاریت ہے، موقت ہے۔ جیسے کسی کو کوئی سامان دیتے ہیں کہ لے جاؤ ہماری یہ بائک 1 مہینے کے لیے استعمال کرو، پھر لوٹا دینا، تو یہ گویا کہ عمرہ نہیں ہے بلکہ عاریت موقتہ کے حکم میں آئے گا۔ ورنہ اگر عمرہ آپ نے عمرے کی نیت سے دیا ہے تو آپ عمر بھر کے لیے قید لگائیے، جب تک معیشتہ، جب تک زندہ ہو، ما دمت حیا، جب تک تم زندہ ہو، اس کے بعد سامان ہماری طرف واحد کی طرف پلٹ آئے گا، نہیں چلے گا، یہ عمرہ ہوگا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ہے یہ کہ آپ نے فرمایا لا ترقبوا ولا تعمروا، رقبہ مت کرو، عمرہ مت کرو۔ یہ ممانعت جو ہے یہ نہیں، یہ تنزیہی ہے، کراہت کے لیے کہ دیکھو بھائی اپنے مال کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ عمرہ اور رقبہ کر کے اپنے مال کو ملکیت سے نکال دو اور بعد میں تم کہو کہ ایسا نہ ویسا، سمجھ بوجھ کے کرو۔ لیکن یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ عمرہ جائز یا عمرہ لمن وہی مطلع، موہوب لہو کے لیے عمرہ ہے، تو آپ نے وہاں تو اجازت دیا ہے، بلکہ یہ بر اور احسان کی ایک بڑی قسم ہے کہ آپ نے پوری عمر بھر کے لیے کسی کو مکان دے دیا، باغ دے دیا، کوئی سامان دے دیا۔ تو یہاں یہ لا ترقبوا ولا تعمروا، رقبہ مت کرو، عمرہ مت کرو، یہ جو نہیں ہے یہ نہیں، یہ تنزیہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور رقبہ کو جائز قرار دیا۔ آگے فرما رہے ہیں
کہ سوچ سمجھ کے رقبہ عمرہ کیا کرو. فمن عرقب شیئا او اعمر شیئا فهو لورثته، جس کو بھی رقبہ کیا جائے، جس کے لیے بھی عمرہ کیا جائے، یعنی جو بھی معمر ہو وہ سامان معمر کے لیے ہوگا اور اس کے وارثان کے لیے ہوگا. معمر یعنی جو واہب ہے اس کی طرف وہ سامان نہیں پلٹے گا. اب یہ سمجھ کر کے تم کو رقبہ عمرہ کرنا ہے. تو یہ حدیث جو نسائی کے اندر ہے وہ صاف واضح کرتی ہے ابو داؤد کی کہ صاحب اگر یہ شرط بھی آپ لگاتے ہیں کہ ما دمت حیا معیشتہ، جب تک تم زندہ ہو تبھی تک تمہارے پاس ہے، لوٹ ابھی یہ عمرہ اور رقبہ کے فصل میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ عاریت کے اندر داخل ہوگا. یہ عمرہ اور رقبہ نہیں ہوگا. عمرہ اور رقبہ کہتے ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے معمر کے لیے ہو جائے، معمر لہو کو ہو جائے جس کے لیے عمرہ کیا ہے، یا اس کی ضروریت کے لیے ہو جائے. الحمدللہ. تو یہ ہبہ کی ایک صورت ہوئی جو آپ نے پڑھی. چلیے صاحب اب یہاں ایک نئی حدیث ہے دوسری. عن عمر رضی اللہ عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحدیث متفق علیہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا حملت على فرس، ایک شخص کو میں نے گھوڑے پر سوار کیا، یعنی میں نے ایک شخص کو ہدیہ کیا، ہبہ کیا کہہ لیجیے، صدقہ کیا. حملت علی فرس، میں نے اس کو اپنے گھوڑے پر سوار کیا، مطلب کہ سواری کرنے کے لیے اس کو دیا کہ جاؤ یہ گھوڑا تم کو میں نے دے دیا. تو ہبہ کیا یا صدقہ کیا. ہبہ کا لفظ ہبہ کو صدقہ کو بھی شامل ہے اور ہدیہ کو بھی شامل ہے. فقیر مسکین کو اگر دیا ہے، محتاج کو دیا ہے تو صدقہ ہے، جس سے ثواب کی نیت ہوتی ہے. دوست احباب کو میں سے کسی کو دیا ہے، رشتہ دار کو دیا ہے، صلہ رحمی، تودد، محبت کے اضافے کا ذریعہ ہے، تو یہ ہدیہ ہے. تو بہرحال انہوں نے صدقہ کیا تھا ایک شخص کو ایک گھوڑا، اور مسلم میں روایت ہے فرس عتیق، بہت ہی نفیس گھوڑا تھا، اب بہت ہی تیز دوڑنے والا تھا. فی سبیل اللہ، کہ وہ اس پہ فی سبیل اللہ اس پر سواری کرے گا. فی سبیل اللہ سے مراد وقف فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد کے لیے، کہ اس پر چڑھ کر کے وہ جہاد کرے گا. میں نے اس لیے اس کو دیا کہ یہ گھوڑا لو، تم اس پر جہاد کر لو. اللہ تعالیٰ ہم کو صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو زندگی بھر کے لیے گویا کہ انہوں نے ہبہ کر دیا، اس کو صدقہ کر دیا. تو فی سبیل اللہ سے مراد وقف نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی بیچ رہا تھا بازار میں، یا بیچنے کے لیے گیا تھا، یا بیچنا چاہ رہا تھا. تو اگر وقف کیا ہوا ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھوڑا کو وقف کیا ہوتا تو وقف کی شے کو بیچا نہیں جا سکتا، ہبہ نہیں کیا جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا، کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن وہ شخص بیچنے والا تھا یا بیچنے کا ارادہ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدقہ دیا تھا. فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر وقف فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کرے گا. بہت، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلم کی روایت ہے، بہت تیز ترار گھوڑا تھا، بہت ہی عمدہ نفیس گھوڑا تھا. فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، لیکن جس کو صدقہ کیا تھا، جس کو ہبہ کیا تھا، متصدق علیہ نے یا موہوب لہو نے اس گھوڑے کو ضائع کر دیا. ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس کی خدمت نہیں کی، اس کی مناسب دیکھ ریکھ نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، اس کو صحیح سے چارہ پانی دیا نہیں. گھوڑا کمزور ہو گیا. ایک آدھ غزوے سے لوٹ کر کے آیا تو گھوڑا کمزور نظر آیا، دبلا پتلا ہو گیا تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے کہ فظننت انہ بائعہ برخص، تو اب میں نے یہ گمان کیا، مجھے ایسا خیال گزرا کہ یہ شخص جس کو میں نے ہبہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، وہ سستے داموں میں اس کو بیچ دے گا. اور یہ اس گھوڑے کی اہمیت اور قدر نہیں پہچان رہا ہے کہ یہ کس نسل کا گھوڑا ہے اور کتنا عمدہ گھوڑا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس کو تو اس کو کھلاتا پلاتا، چارہ دیتا وقت کے اوپر، اور گھوڑے کو مضبوط اور توانا اور تندرست بنا کر رکھتا، لیکن اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ گھوڑا کمزور ہو گیا ہے، یہ اس کو سستے داموں میں بیچ دے گا. اس گمان کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ وہ اس گھوڑے کو خرید لے. سستا ہی بیچے گا تو اب خرید لیتے ہیں، پھر گھوڑا کو پال پوس کر کے کھلا پلا کر کے پھر اس کو توانا اور تندرست کر دیں گے. تو کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ گھوڑا میں خرید سکتا ہوں؟ مجھے ایسا اندیشہ ہوا ہے، گمان ہو رہا ہے کہ وہ بیچنے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وقف کیا ہوتا تو وقف کے مال کو تو پلٹا نہیں سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ موقوف علیہ جس کے اوپر وقف کیا گیا ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے.
واقف اس کو لوٹا نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا ہے وقف کی جائیداد کو، موقوف اللہ جس کے اوپر وقف کیا ہے وہ تو خیر اس کو بیچ ہی سکتا ہے، یہ سبقت لسانی ہے ہماری، اس لیے اس کو یہ واقف جو ہے وہ خرید نہیں سکتا، سمجھا کہ تو انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اللہ کے راستے میں گھوڑ سواری کرنے کے لیے وقف ہے، تو جب تک گھوڑا زندہ ہے تم کو اس پر گھوڑ سواری کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس سے پہلے تم اس کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے دیا ہی ہے، وقف بھی کیا ہے تو فی سبیل اللہ کیا ہے، یعنی وقف کیا ہے، اور اس کو تم کو جس کام کے لیے وقف کیا ہے واقف کی شرط کے مطابق تم اس پر فی سبیل اللہ جاؤ گے، تم بھی بیچ نہیں سکتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اب دونوں صورت واضح ہو گئی کہ نہ یہ واقف خرید سکتا ہے اور نہ ہی موقوف علیہ شرط کے خلاف کر کے اس کو بیچ سکتا ہے، بلکہ وہ سواری ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے گھوڑا تو اور بات۔ خیر، تو کہا کہ صاحب میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا صدقہ کیا کہ وہ اس پر اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا فی اللہ کے، یعنی جہاد کرے گا۔ اس نے موہوب لہو نے جس کو ہبہ کیا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا، میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو سستے داموں میں بیچنے والا ہے، تو میں نے اس کے بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا لا تبتعہو، ابتاع یبتاع اشترا جشتری کے بارے میں، لا تشتری ہو، آپ اس کو مت خریدیں، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، چاہے وہ ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے، اتنا سستا کیوں نہ دے دے، ایک درہم میں ہی کیوں نہ دے دے، آپ مت خریدیے۔ اور الحدیث، حدیث کے کچھ جملے اور بھی ہیں، ایک دو سینٹینس اور بھی ہے جس کو مختصر انہوں نے کر دیا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْعَائِدَةَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، ہبہ کر کے لوٹانے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کتا جو قے کرے اور پھر قے کو چاٹ لے۔ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، صدقہ کر کے اس کو پلٹا لینے والا کالکلب یعود فی قیئہ، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، تو گویا کہ صدقہ کیا تھا، بات یہاں واضح ہو گئی، کسی مسکین کو دیا تھا جو مجاہد تھا لیکن اس کے پاس اپنا گھوڑا نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے اس پر جہاد میں جانا، تم دے دیا، تم کو صدقہ کر دیا، اب ظاہر ہے کہ صدقے کو پلٹا نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک درہم میں بھی اگر دے، یعنی بالکل حقیر سمجھ کر کے وہ اپنے سامان کو اگر بیچنا بھی چاہتا ہے تو تم اس کو مت خرید، کیونکہ یہ ہبہ لوٹانے، صدقہ لوٹانا گویا کہ ہبہ لوٹانا گویا کہ اس کتے کے جیسا نعوذ باللہ عمل کرنا ہے، جو قے کرے، سڑی گلی چیز کھائے، پھر اس کو پیٹ میں مزید سڑائے، اس کے بعد قے کرے اور اس کو چاٹ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موہوب لہو سے جب واہب خریدے گا یا متصدق علیہ جس پر صدقہ کیا ہے اس سے اس سامان کو خریدے گا، تو ظاہر ہے کہ جس پر صدقہ کیا ہے اس کی نظر میں حیا ہوگی، وہ سوچے گا کہ انہوں نے ہی تو ہم کو صدقہ کیا تھا، انہی کا تو صدقہ ہے، کیوں ان سے پیسہ مانگے، اگر دوسرے سے 2000 لیں گے تو چلیے آپ 1000 دے دیجیے، آپ 1000 دے دیجیے، گویا کہ یہ قیمت تو دوسرے سے 2000 لیتے، لیکن چونکہ آپ ہی کا مال ہے، اپنے جی میں مطلب اس کے جو دماغ میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہی تو دیا تھا، تو ان سے کیا پیسہ لے، کچھ کم میں رعایت کر دے گا، تو وہ سامان جو 2000 کی جس کی قیمت مارکیٹ میں لگتی، چونکہ آپ پر وہ نرمی کر رہا ہے، آپ سے تسامح کر رہا ہے، آپ سے سستا بیچنا وہ چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کو حیا ہے، خجالت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہی سامان دیا ہے اور انہی کے ہاتھ ہم بیچ رہے ہیں، تو کیسے ان سے پورا پیسہ لے، اسے کہے گا آپ تھوڑا کم دے دیجیے۔ تو اب اگر آپ نے کم میں لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ سامان کا آپ نے بلا قیمت پلٹا لیا، یہ ہے وجہ مشابہت، کہ آپ نے اگر اس صدقے کو خرید لیا تو گویا کہ آپ نے اپنا سامان واپس لے لیا، ہبہ اور صدقہ کو پلٹا لیا، کیونکہ اس سے قیمت کم کر دیا آپ کی رعایت میں۔ اب یہیں سے اختلاف ہے کچھ لوگوں کا کہ اب کہتے ہیں کہ اگر قیمت مثل دے دے، جو بازار میں قیمت ہے وہ دے دے، یا اس سے بڑھ کر کے اگر ہم دیں، کوئی کیا دے سکتا ہے بھائی، کوئی کہے کہ 2000 روپیہ، 2000 روپیہ سے زیادہ کوئی نہیں بڑھا، میں 2500 دیتا ہوں، مجھے ہی دے دو، تو کیا لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ یہ حدیث بظاہر کر رہی کہ نہیں لینا، اور اسی بنیاد پر فقہ میں اختلاف ہے کہ یہ تو نفلی صدقہ انہوں نے کیا تھا، تو یہ حکم نفلی صدقہ کے لیے، ایک شخص زکوٰۃ اگر کسی کو دیتا ہے، فقیر کو، مسکین کو، اور پھر وہ فقیر اور مسکین اس کو بازار میں لے جا کر بیچ رہا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت کے حساب سے یہ شخص اگر مزکی جس سے زکوٰۃ دیا ہے وہ خود اس سامان کو اگر خریدنا چاہے تو حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بلا کراہت اس کو خرید سکتا ہے، بلا کراہت اس کو خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ہبہ کو، اپنی زکوٰۃ کو پلٹا نہیں رہا ہے بلکہ اس کو خرید رہا ہے،
اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ پلٹائی جانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. آدمی نفلی صدقہ پلٹا لیتا ہے، ہبہ کو پلٹا لیتا ہے. العائد فی ہبت ہی ہے، یہ ہبہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہے جو واجب اور فرض ہے اس کے اوپر. اسے اس کے پلٹانے کا کیا سوال ہے؟ گویا قیمت دے کے لے رہا ہے. لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی یہ علت موجود رہے گی کہ فقیر مسکین مزکی کو زکوٰۃ دینے والے کے ہاتھ اگر بیچے گا تو ظاہر ہے کہ مروت کرے گا اور کہے گا کہ کچھ پیسہ آپ کم دے دیجیے. نہیں آپ اتنا مت دیجیے، یہ یہ دے رہا ہے، آپ 200 روپیہ کم دے دیجیے. تو پھر صورتحال وہی ہوگی. تو اس لیے حنابلہ والا نے کہا ہے، ان کا جو ظاہر مذہب ہے وہ یہی ہے کہ صاحب زکوٰۃ بھی آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں خرید سکتا ہے. اگرچہ شوافع یا بہت سے شوافع یہ کہتے ہیں اور حنفیہ کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر قیمت بازار کے مطابق دے رہا ہے تو زکوٰۃ خریدنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ چلیے صدقہ کا لفظ العائد فی صدقتہ ہی کل یعود فی قیہ، صدقہ نافلہ اور صدقہ مفروضہ زکوٰۃ دونوں کو شامل ہے. تو اسی لیے اگر آپ نے کسی کو صدقہ کیا، کسی کو ہبہ کیا یا زکوٰۃ دی اور وہ موہوب لہو متصدق علیہ، اور وہ جس نے آپ کی زکوٰۃ لی ہے اگر وہ اس کو بیچ رہا ہے تو آپ مت خریدیے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سامان کی کمی تھوڑی ہے. اور وہ فقیر مسکین یا وہ متصدق علیہ موہوب لہو جس کو آپ نے ہبہ اور صدقہ کیا، اگر وہ بیچ رہا ہے تو خریدار کی اس کے پاس بھی کمی نہیں ہے. اگر آپ کو لینا ہے تو اپنا دوسرا سامان لیجیے. تو بہتر یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کو بھی نہیں خرید سکتا اور اپنے صدقے کو، صدقہ نافلہ کو بھی، اپنے مال موہوب کو بھی اگر موہوب لہو اس کو بیچ رہا ہے تو پلٹا نہیں سکتا. الحمدللہ. کہ لا تبتا ہو تو مت خریدو، وہی نہ آتا کو بھی درہمی، چاہے وہ 1 درہمی میں کیوں نہ دے دے، یعنی کم سے کم دام بھی لگا کے دے دے تو بھی مت خریدو. اس کا مطلب یہ کہ اگر زیادہ سے زیادہ دام لگا کر کے اگر خرید سکتے ہو تو کیا سکتے ہو. اس سے لوگوں نے مفہوم کا استدلال کیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مروت بہرحال متصدق سے، صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، ہبہ کرنے والے کے ساتھ وہ مسکین یا موہوب لہو کی مروت قائم رہے گی ہی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ خریدے. وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے بیچ دے، اور آپ آزاد ہیں جہاں سے جس سے چاہیے لے لیجیے. دوسرے فقیر اور مسکین سے زکوٰۃ خرید لیجیے آپ. لیکن جس مسکین کو آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے یا جو سامان دیا ہے اس کو اگر وہ بیچ رہا ہے تو آپ نہ خریدیں، چاہے وہ مہنگا دے یا سستا دے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی راجح قول ہے. تو چاہے وہ کفارے کی رقم ہو کہ نذر کی رقم ہو کہ صدقہ تطوع ہو کہ زکوٰۃ مفروضہ ہو، بہتر یہ ہے کہ اس میں سے کسی بھی چیز کو نہ خریدا جائے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، ہدیہ دینا مستحب ہے. چاہیے آدمی کو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے، تحفہ دے، دوست احباب کو تحفہ دے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو کسی رحمی کے لیے ہدیہ دیا کرے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحادوا تحابوا رواہ البخاری فی الادب المفرد وابو یعلا باسناد حسن. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحادوا فإن الہدیۃ تسل السخیمہ رواہ البزار باسناد ضعیف. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا، ہادہ یحادی محاذات، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں ہدیہ کا تبادلہ کیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تحابو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. ہدیہ محبت کا گویا کے ذریعہ ہے. بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں بیان کیا. بہت مشہور تالیف ہے امام بخاری کی ادب المفرد، جو اخلاق اور آداب کے بیان میں ہے. حالانکہ صحیح بخاری میں بھی باب الآداب، کتاب الادب کے نام سے بڑا باب قائم کیا ہے امام بخاری نے، لیکن ماشاءاللہ وہ سب حدیثیں بھی اس کے اندر داخل ہے یا انہوں نے درج کی ہے، ادب المفرد میں لکھی ہیں، جو صحیح بخاری میں نہیں ہے. یا صحیح بخاری سے زائد روایتیں بھی وہاں آپ کو ملیں گی ادب المفرد میں. انتہائی عمدہ کتاب، اخلاق اور آداب کے بیان میں انتہائی عمدہ کتاب. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ادب المفرد بیان کیا اور مرفوع روایتیں بیان کی ہیں. آثار موقوفہ بہت تھوڑے ہیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح و تضعیف بھی کی ہے، صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد کے نام سے. اور امام ابو یعلا نے اس کو باسناد حسن بیان کیا ہے. وہ روایت اچھی ہے، حسن ہے سند اس کی. ہدیہ دیا کرو کیونکہ ہدیہ سے محبت قائم ہوگی. تو دیکھیے اسی مفہوم کی دوسری روایت ہے، اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے. کہتے ہیں وعن انس، بزار نے
اس حدیث کو بیان کیا ہے مختصر زوائد میں، اور طبرانی نے بھی اوسط میں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تحادوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، فإن الہدیۃ تسل السقیمہ، ہدیہ جو ہے صلی یسل، صلی یسل، صلی یسل، نصر ینصر، تسل السقیمہ، اور سقیمہ کہتے ہیں یقد حسن، آسانی سے، نرمی کے ساتھ، بہت باریکی کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ بال نکال لینا۔ گویا کہ ہدیہ دینے سے مہدا لہو، جس کو آپ نے ہدیہ دیا ہے، اس کے دل میں اگر آپ کے لیے کوئی کینہ کپٹ ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ ہدیہ اس شہنہ، اس عداوت، اس بغض کو بہت ہی آرام سے اور آسانی سے اور ایک دم پوشیدہ طریقے پر ہدیہ نکال پھینکے گا اس کے دل سے، اور دل کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، یہی محبت کا ذریعہ بنے گی۔ وہ حسد و حقد اور عداوت جو ہے وہ آسانی سے اور نرمی سے اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تسلو کا مطلب یہ انسلال کہتے ہیں، ذرا سا خفیہ طریقے پر، یعنی آہستگی کے ساتھ کھسک جانا، یا اگر کسی چیز میں کوئی بال پھنسا ہوا ہے تو آرام سے اس کو نکال دیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہدیہ جو ہے مہدی کے تئی، اگر مہدا لہو یا مہدا الیہ، جس کو آپ نے ہدیہ دیا ہے، اس کے دل میں اگر مہدی ہدیہ دینے والے کے تئی کوئی کدورت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی کینہ ہے، یا کوئی تنگی پائی جا رہی ہے کسی بات کا، اس کو دکھ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ ہدیہ دیں گے وہ محبت کا سبب بن جائے گا، اور اسے خوشی بھی ہوگی، کیونکہ آدمی اپنے اوپر احسان کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور ویلیبل چیز ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور ہدیہ دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، تو دینے والے کو بھی خوشی، اور جس کو دیا آپ نے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم خواہ کے لیے اس کے لیے دل میں نفرت رکھتے، دیکھو اگر اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی، ہمدردی نہیں ہوتی تو یہ مجھ کو ہدیہ کیوں دیتا۔ تو اس طرح کی کا ذریعہ بنتا ہے اور کینہ کپٹ نکل جاتا ہے۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے روایت، لیکن امام بزار نے یا طبرانی نے جو اوسط میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں حمید بن حماد اور عائض بن شریح، حمید بن حماد بن ابی خوار نے عائض بن شریح سے روایت کیا ہے، حمید بن حماد اور عائض بن شریح دونوں استاد شاگرد ضعیف ہے۔ اور عائض بن شریح نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ہے مرفوعاً، کہ صاحب نے فرمایا۔ یہ دونوں صحابان جو ہے وہ اس کے اندر حمید بن حماد اور عائض بن شریح ضعیف ہے۔ اور اس طریقے سے جو آیا کہ سینے کے دل کے سینے کو کینے کو نکال دینے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس طرح کے جو بھی الفاظ آئے ہیں، چاہے وہ وغر القلب ہو یا سخیمت القلب ہو، سینے کے کینے کو نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لفظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن باقی تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ہدیوں کا تبادلہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہارے درمیان محبت، مودت اور الفت کا رشتہ قائم ہو۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جیسا کہ امام نے بتایا، حافظ ابن حجر نے اور امام بخاری نے اپنی عظیم الشان کتاب جلیل القدر کتاب ادب مفرد کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی وجہ اہل علم نے بتایا کہ ہدیہ محبت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ انسان محسن سے محبت کرتا ہے، اپنے اوپر احسان کرنے والے سے۔ ہدیہ سے مہدا لہو کے دل میں سرور داخل ہوتا ہے، خوشی داخل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم کو کسی نے ہدیہ دیا، اور مہدی کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے حقد اور عداوت جو دو شخص کے درمیان پائی جاتی ہے، اگر کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو الحمدللہ حسد اور حقد و حسد اس کے دل سے نکل جاتا ہے، الحمدللہ۔ چلیے صاحب، اب پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم پر پڑوسیوں کا بڑا حق ہے، لیکن جھگڑے تکرار بھی پڑوسیوں سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں جی، اور خاص کے بچوں کی وجہ سے۔ ہمارے بچے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا تو بڑوں میں وہ جھگڑا منتقل ہو جاتا ہے، کچھ کہا سنی ہوتی ہے، تو پڑوسیوں کا حق بھی ہے۔ اور اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن جوار کا معاملہ کرنے اور بر اور احسان کا معاملہ کرنے کی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ وہ اسی وجہ سے کہ پڑوسیوں کے درمیان جھگڑے کے اور کہا سنی کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، تو اس لیے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور بر و احسان کرنا چاہیے، ہدایہ اور تحفے ان کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہدیہ کہیں سے آیا ہے، ہمارے یہاں کوئی ہدیہ آیا ہے، کوئی لے کر کے آیا ہے، ہمارے یہاں کوئی مثلا مٹھائی لے کر کے آیا ہے، اب
1 کلو مٹھائی ہے، اب اس کی مقدار یہ ہے کہ 20 پیس ہے اس کے اندر. اب ہمارے گھر میں 10 بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے اگر ہم دیں گے تو 10 آدمیوں کے لیے وہ 10 پیس تو ہم رکھیں گے ہی. اس کے بعد 10 پیس پڑوس میں دیں گے، تو 1 پیس کسی کو دے سکتے، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے. کبھی کسی کو 2 دیا، کسی کو 1 دیا، اس طرح سے دیا. اب ہدیہ دینے والی خاتون جو خاتون خانہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری والدہ ہو یا ہماری بیوی ہو جو گھر کی ذمہ دار اور مسئول ہوتی ہے، اس کے پاس لا کر کے رکھتی ہے. اب اس نے ایک مٹھائی اگر چاہا کہ پڑوس میں بھیج دے، چاروں طرف 10 گھروں تک پہنچا دے، تو وہ بھی کبھی کبھی ہدیے کو حقیر سمجھتی کہ کیا ایک مٹھائی دے، کیا کہے گی وہ پڑوسن، کیا کہے گی ہم کو، اسی لیے نہیں دو، چھوڑو. تو حقیر سمجھ کر کے ہدیہ دینے والی بھی نہیں دیتی ہے کہ کیا ایک مٹھائی دے دے، کیا ایک جلیبی دے دے. جی کوئی ایک چیز دے دیں گے، اس کے گھر میں کئی بچے ہیں، آپس میں بڑا پیٹی ہوگی، ہم کو دو، ممی تو ہم کو دو، تو اس لیے کیا دینا ہے. تو چلو، تو دینے والی مہدی یا مہدیہ، ہدیہ دینے والی اس شے کو جو ہدیہ میں پیش کرنے والی ہے یا گھروں تک پہنچانے والی ہے، اس کو حقیر سمجھ کے نہیں دیتی ہے. اور اگر ایک مٹھائی کسی خاتون کے ہاں چلی بھی گئی، اگر ہدیہ میں بھیج دیا، تو اب جس کو مہدہ الیہا، جس کو ہدیہ دیا گیا ہے، وہ اب اس کو حقیر سمجھ رہی ہے کہ کیا دینا بھی تھا تو ایک مٹھائی دینی تھی، بھائی نہیں دیتی، وہ اپنے پاس رکھ لیتی تھی، ہمارے پاس کائی کو بھیجی یا بھیجائی. تو اس طریقے سے وہ بھی اس کو حقیر سمجھ رہی ہے. ارے ایک مٹھائی بھی اگر اس نے دیا ہے تو لے لو اس کو، اسی کو توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے بچوں میں تقسیم کر دو. تو گویا ہدیہ دینے والی بھی ہدیہ کو حقیر سمجھ کر کے نہ روکے اپنے پاس، اور جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کو حقیر نہ سمجھے. تو کبھی کبھی تو واپس کر دیتی ہے کہ جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ. اور کبھی اگر دیتی بھی ہے تو وہ بہت بھناتی ہے اور کئی کھڑی کھوٹی اپنے بچوں کے سامنے ہدیہ دینے والی کو سناتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاشرے کے اندر اور خاص کے عورتوں کے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ حقیر سامان ہم ہدیہ دینا نہیں چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ کیا کرے، 10 روپے کی ادھر ہے، 20 روپے کی شیشی ہے، دیں کہ نہیں دیں، دیں کہ نہیں دیں، حیث ویس میں ہے. ارے دے ڈالو. اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہدیہ سمجھ کر کے قبول کر لے اس کو. حقیر سے حقیر بھی ہے تو ہدیہ ہے، تقریب ہے. تو آپ نے فرمایا، حدیث دیکھیے متفق علیہ روایت ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، متفق علیہ. یا نساء المسلمات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں. نساء موصوف اور مسلمات صفت، لیکن النساء المسلمات نہیں کہا، بلکہ یا نساء المسلمات مضاف ہے، نساء موصوف مضاف اور صفت کی طرف مسلمات صفت ہے. گویا کہ اضافت الموصوف الی الصفت، نساء کی اضافت ہے مسلمات کی طرف. اے مسلمانوں کی عورتوں یا مسلمان عورتوں، جی یا نساء المسلمات، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے. اب یہ مہدیہ کے لیے بھی ہوا اور مہدہ الیہا کے لیے بھی ہوا. کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، یعنی دینے والی بھی حقیر نہ سمجھے. کم سے کم بھی اگر دے رہی ہو، ایک ہی پیس دے رہی ہے تو اس کو بھی دو، حقیر سمجھ کر کے روکو مت، دے ڈالو. اور جس کو دیا گیا ہے وہ بھی اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو قبول کر لے، بھنائے نہیں اور ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے. نبی صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ کو دست دے، جانور کا دست یعنی بکرے کی اگلی ٹانگ، پوری ایک ٹانگ دے دے، یا ایک کھر دے جو بکری کے بالکل آخری حصے پر ہوتا ہے کھر، جس کو عام طریقے سے قصاب کاٹ کے پھینک دیتا ہے. اوپر کی پنڈلی تو رکھتا ہے جس کو پایا کہتے ہیں ہم لوگ، اور وہ جو کھر ہوتا ہے جس پر وہ چلتا ہے، جو بیچ میں پھٹا ہوا ہوتا ہے، جی اس کے اندر بہت معمولی سا گوشت ہو سکتا ہے، اگر نکالے تو تھوڑا سا گوشت نکلے گا، جس کو عام طریقے سے لوگ دیتے نہیں ہیں. یا تو پورا پاؤں دیتے ہیں، کھر صرف کھر کاٹ کر کے نہیں دیتے جس پر وہ جانور چلتا ہے. لیکن مبالغہ کے لیے آپ کریں ولو فرسن شاة، یعنی ولو کانت الہدیہ، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مبالغہ کر دیا تحقیر کے لیے کہ حقیر سے حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو. ہدیہ دینے والی کو بھی حقیر سمجھ کے روکنا نہیں چاہیے، اس کو دینا چاہیے. حقیر مت سمجھو، جو دے سکتی ہو دے دو. اور اسی طریقے سے لینے والی کو بھی چاہیے کہ ہدیہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. ماشاء اللہ. جارۃ لجارت ہے، جار کا مؤنث ہے جارۃ. لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، کہ ہدیہ کو حقیر سمجھ کر کے بھیجے نہیں، یا ہدیہ کو حقیر سمجھ کر کے قبول نہ کرے یا بھنائے. دونوں کو یہ جملہ شامل ہے.
کہ ہدیہ کو حقیر سمجھ کر کے ترک اہدا نہ کرے، اور جس کو ہدیہ دیا گیا مہدات الیہ جو ہے وہ بھی ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ ولو فرسنا شاطن، یہ فرسنا شاطن خبر ہے، کانت الہدیہ فرسنا شاطن، جی فرسن یہ خبر ہے، کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہے، اور یہ بکری کا کھر ہے فرسن، جو بہت قلیل الرحم ہوتا ہے۔ گویا کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اگر کوئی ہدیہ میں دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ وہ حدیث سے استدلال اس بات پر ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان ہدایہ کا تبادلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اور پڑوس میں ہدیہ بھیجنا، تحفہ بھیجنا، یہ مستحب ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے درمیان اکثر کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے، خاص کے بال بچوں کی وجہ سے، تو یہ جو اذیت اور وحشت حاصل ہوتی رہتی ہے اور لاحق ہوتی رہتی ہے اور جھگڑے تکرار ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہدیہ کرنے اور ہدیہ قبول کرنے کا جو ذریعہ ہے یا عام طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ الفت اور مقاربت کا، قربت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اب یہ ہے کہ صاحب جو ہدیہ دینے کا طریقہ ہے وہی ہدیہ دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب بڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں جو عادت اور عرف کے خلاف ہو، اگر عورت دیتی ہے اور اس کے گھر کا مالک اس کا شوہر ہے مثال کے طور پر، یا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ صاحب اس قدر مقدار میں وہ ہدیہ دے رہی ہے تو ناراض ہوگی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے بڑے ذمہ دار سے پوچھ کر کے معاملہ کرے۔ ورنہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے ایک دو پیس کر کے اگر کسی کے یہاں بھجوا دیا، تو مرد حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام گھر کی عورتوں کا ہے کہ وہ ہدایہ پڑوس میں تقسیم کرتی ہے، تو اس لیے اگر عرف اور عادت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیے صاحب، اب کچھ لوگ، یہ مسئلہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی کسی کو ہبہ کرتا ہے، کوئی کسی کو ہبہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ کی امید رکھتا ہے، اور اگر امید بڑھ نہیں آتی تو لے بھی لیتا ہے کہ لائیے میرا ثواب۔ تو یہ جو ہبہ کیا اور ثواب کی نیت سے کیا، ثواب مطلب بدلہ، کہ یہ شخص ہم کو بدلہ دے گا۔ یہ عام طریقہ سے ہوتا ہے جب مسکین آدمی، غریب آدمی کسی وزیر کو، کسی بڑے مالدار کو، کسی بڑے تاجر کو کوئی چیز ہدیہ لے جا کر کے پیش کرے، ایک اچھا سا خوشبو کی ایک اچھی سی شیشی عطر کی عمدہ قسم کی خریدا 1000 روپے کی، اور کسی بڑے آدمی کو اس نے دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی کمزور ہے، غریب آدمی ہے، اور اس نے اس کو دیا، تو سامنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس نے مجھ کو ہدیہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ ہم اس کو زیادہ عمدہ طریقے سے واپس کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا ہدیہ پلٹا دیجیے اور کہیں کہ نہیں مجھ کو ضرورت نہیں، رکھو، تو اس سے اس کا دل ٹوٹے گا۔ ہدیہ قبول کر لیجیے، سود لیجیے، جیب میں رکھ لیجیے، اور بہتر طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا کانا یصیب علیہ، اس کا بدلہ بھی چکاتے تھے، بدلہ بھی دیتے تھے۔ اگر آدمی قادر ہو تو بہتر بدلہ چکانا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 500,000 روپے کی شیشی ہے تو آپ 5,000 دے ڈالو تاکہ وہ خوش ہو جائے، واہ جس نیت سے دیا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھے کہ 1,000 کا تو سامان ہم نے دیا ہے اور یہ آدمی 100 روپیہ بڑھا کے دے رہا ہے، یہ تو میرا 900 روپے کا گھاٹا ہوا، ہم سوچا تھا کہ 9,000 کا کہیں ہم کو فائدہ ہوگا، 5,000 کا فائدہ ہوگا، یہ تو بڑا بخیل آدمی نکلا، مالدار آدمی، یہ ہم کو 900 روپے کا چولہا لگا رہا ہے۔ تو جھٹ سے اس نے اس کے ہاتھ سے رکھا کہ ہمارا ہدیہ دیجیے۔ تو گویا کہ یہ عمل تو اچھا نہیں ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ جائز ہے، کیونکہ اس سے اس کی نیت ہی وہی تھی، وہ محبت کے لیے دیتا ہے۔ محبت تو آدمی برابر کے لوگوں سے شیئر کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، اور صدقہ فقیر اور مسکین کو کرتا ہے، اور یہ ہدیہ اور ہبہ کر رہا ہے غریب آدمی ہو کر کے مالدار شخص کے اوپر، امیر کے اوپر دے رہا ہے، یعنی وزیر کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدلہ چاہ رہا ہے۔ تو اگر بدلہ چاہ رہا ہے اس کے مطابق بدلہ مل گیا۔ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی پچھلے درس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیہ دیا تو آپ نے اس کو اتنا بڑا جانور دیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ حل رضیتا، راضی ہو گئے؟ کہا ہاں بالکل راضی۔ تو آپ نے سیاق و سباق سے، اس کے انداز سے، دینے کے انداز سے، یا اس شخص کی طبیعت سے بھانپ لیا تھا کہ یہ دے رہا ہے بدلہ لینے کے لیے کہ اس بڑھ کے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو ہدیہ دے رہا ہے تو یہ ہدیہ تو ثواب کہلاتا ہے، بدلے کا ہدیہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ بھی اس کو کچھ ہدیہ دیں۔ ایسے تو نہیں مانگ سکتا آپ سے پیسہ، اور اگر آپ سامان پلٹا دیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے دیا ہے بدلے کے لیے کہ ہم اس کو بڑھ کے دیں، اور آپ کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آدمی اپنے بخل کی وجہ سے کم دے رہا ہے، تب ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ کم نہ دیں بلکہ سامان ہی اس کو پلٹا دیں، کیا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو رکھیں، یہ بچ نکلنے کی اچھی شکل ہے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے اور وہ ہدیہ لے کے آیا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ صاحب اس ذریعے سے وہ تعاون چاہتا ہے یا بڑھ کے چاہتا ہے، تو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہدیہ اور ہبہ کا لفظ استعمال تو کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بے کے معنی میں۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر قیمت اس کو مناسب مل گئی تو وہ راضی رہے گا، اور نہیں ہو گئی تو جیسے بائع اپنا سامان لے سکتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہبۃ الثواب۔ دیکھیے ہبۃ الثواب، ثواب کا بدلہ چاہتا ہے، یعنی بدلہ چاہتا ہے۔ ہبہ کا ثواب پہلے بدلہ چاہتا ہے، ہبہ کا بدلہ چاہتا ہے، آپ سے بدلہ چاہتا ہے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا، وہ مرفوع حدیث ہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ امام حاکم نے اگرچہ اس کی سند کو صحیح کہا ہے لیکن کہا کہ محفوظ یہ ہے کہ یہ روایت ابن عمر سے عن عمر قول ہو، حضرت عمر کا قول ہے، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ابن عمر کا بہرحال حدیث کا مفہوم سمجھیے، ترجمہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من وہب ہبۃ، جس نے کسی کو ہبہ کیا، فہو احق بہا، تو ہبہ کرنے والا اپنے اس ہبہ کا، اپنے مال کا زیادہ مالک ہے، حقدار ہے، ما لم یصب علیہ، جب تک کہ اس کا بدلہ بڑھ کے اس کو نہ دیا جائے۔ اگر بڑھ کے اس کا بدلہ آپ نے نہیں دیا تو سامان والا اپنے سامان کو آپ سے لے سکتا ہے، حالانکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے اس کا، یہ العائد فی ہبۃ ہی ہوا، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہبہ نہیں کر رہا ہے، دوستی اور محبت کری نہیں کر رہا ہے، لیبل کا آدمی نہیں ہے، یا کسی مسکین کو نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے سے بہت اونچے آدمی کو دے رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ وہ امیر اور گورنر اس کو پیسہ دے، بڑھ کے دے۔ اللہ اکبر، رواہ الحاکم وصححہ۔ ہم نے کئی مشائخ کو دیکھا، واللہ ثم واللہ، کبھی خواہش نہیں تھی، ایک شخص ہمارے عربی شیخ میں سے آئے ہمارے مدرسے میں معائنہ کرنے کے لیے، اب ایسے ہی ہم ظاہر ہے کہ ان کے موظف ہیں، وہ ہمارے ذمہ دار تھے، اب چلنے لگے تو ایک عطر کی شیشی ہمارے پاس تھی، ہم نے بھی اس کو استعمال کچھ کر ہی رکھا تھا، ان کو سہایا اور ان کو دے دیا، اور انہوں نے اس کو رکھ لیا، اور آگے چل کر کے انہوں نے 1000 روپیہ دے دیا۔ میں کہا یا اللہ تھوڑی سی عطر باقی تھی، ہم نے کہا خلے ہو فی جیبک، خلے ہو تشم فی الطریق، راستے میں آپ سن ہو گے، لیکن دیکھیے اسے لیا، اور فوراً ہی کچھ آگے بڑھنے کے بعد جب ہم ان سے رخصت ہوئے تو مسافہ کرنے کے بعد اس نے روپیہ بڑھا کے دیا۔ ہم نے کہا لاکھ کہتے رہے گے کہ نہیں واللہ واللہ ما اريد الثواب، لیکن اس سے کہا خلے خلے ہدیہ منی انا قبلت ہدیتک، میں نے تمہارا ہدیہ قبول کیا، تم میرا ہدیہ قبول کرو۔ تو یہ عرب کی عادت تھی۔ سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی جاتے اور عطر وغیرہ کا تحفہ دیتے تو چونکہ حدیث میں کہ عطر کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واپس کرتے تھے، آپ لے لیتے، سوکھ کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے یا اس کو دے دیتے، اور کان میں اپنے سیکرٹری کو کہتے کہ اس کو پیسہ دے۔ کبھی کبھی 1000 ریال تک یا 2,000 ریال تک اس ایک چھوٹی سی شیشی کی قیمت جو کہ 50 ریال بھی نہیں ہو سکتی تھی، 2,000 ریال شیخ کی طرف سے یا اس سے بھی زیادہ ملتا تھا۔ تو الحمدللہ من وہب ہبۃ، تو جس نے کسی کو ہبہ کیا فہو احق بہا، واہب اپنے اس مال موہوب کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ بدلے کی نیت سے دے رہا ہے، ما لم یصب علیہ، بشرطے کہ اس کو اس کے اوپر پورا بدلہ نہیں ملے تو وہ اپنا سامان واپس لے سکتا ہے، اور اگر راضی ہے، خوش ہے، جو قیمت ملی ہے اس کو راضی ہے، ہدیہ تم نے ہدیہ کا نام لیا، اس نے بھی ہدیہ کا نام لیا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ تم نے بدلہ لینے کے لیے دیا ہے، اور وہ بھی بدلہ سمجھ کے ہی دے رہا ہے اور دینا چاہیے، تو یہ بہرحال اچھی شکل ہے، احسان کی شکل ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا ہدیہ واپس کر دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، جیسا کہ ہم بتا چکے۔ امام حاکم نے روایت کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے، محفوظ یہ ہے کہ یہ روایت ابن عمر کی، عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر کا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ صاحب اس حدیث کو جو روایت کیا ہے نا، وہ عبید اللہ بن موسیٰ نے روایت کیا، عبید اللہ بن موسیٰ ثقہ ہے، انہوں نے روایت کیا ہے اس کو حنظلہ سے، اور حنظلہ نے روایت کیا ہے، حنظلہ بن ابی سفیان نے روایت کیا ہے سالم سے، اور سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، اور عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ یہ اس کی سند میں کون ہے؟ عبید اللہ بن موسیٰ۔ جبکہ یہی حدیث امام طحاوی نے معانی الاثار میں، شرح معانی الاثار کے اندر جب ذکر کیا ہے تو اس حدیث کو انہوں نے عبداللہ بن وہب سے روایت کیا، عبید اللہ بن موسیٰ کی جگہ پر عبداللہ بن وہب، اور عبداللہ بن وہب کی مطابقت کی ہے ابن مکی بن ابراہیم نے۔ تو یہاں دو شخص ہیں جی، عبداللہ بن وہب اور مکی بن ابراہیم، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو یہ یہاں دو ثقہ ہیں جو حضرت ابن عمر کی روایت کو حضرت عمر سے ان کے قول کی حیثیت سے نقل کرتے ہیں، اور عبید اللہ بن موسیٰ ایک ثقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، لہذا یہ روایت جو ہوئی عبید اللہ بن موسیٰ والی
حنظلہ سے، سالم سے، ابن عمر سے، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شاذ ہے۔ اور جو روایت عبداللہ بن وہب کی ہے اور مکی بن ابراہیم کی ہے کہ یہ حضرت عمر کا قول ہے، یہ ثقہ ہے، راجح ہے، یہ گویا کہ راجح ہے کہ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بسند صحیح نقل کیا ہے، کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں داؤد بن حسین سے، ابو غطفان سے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من وہب ہبۃ، اگر کسی نے کسی کو ہبہ دیا صلہ رحمی کے لیے یا صدقہ کے طور پر کسی غریب کو دیا یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیا، فإنہ لا یرجع فیہا، اپنے اس ہبہ کو وہ پلٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ومن وہب ہبۃ، اور جس نے کسی کو ہبہ دیا، یرا انہ انما اراد بہ ثواب، اور جس کو ہدیہ دیا ہے، ہبہ دیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ چاہتا ہے، اس لیے مجھ کو ہدیہ دیا ہے، فہو علی ہبتہ، تو ہبہ دینے والا اپنے ہبہ کے اوپر قائم رہے گا، یعنی اسی کی ابھی ملکیت ہے، یرجع فیہا، وہ اپنے ہبہ کو پلٹا سکتا ہے، اذا لم یرضى منہا، جبکہ اس کو اتنی رقم نہ ملے کہ اس کو رضا حاصل ہو۔ تو گویا کہ اگر دینے والے کی نیت آپ سمجھ گئے اور دینے والا بھی اسی نیت سے دے رہا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدلے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ نے وہ رقم نہیں دی جس سے وہ راضی ہو، تو ہبہ دینے والا اپنے مال کا مالک ہے، فہو علی ہبتہ، وہ اپنے ہبہ کو پلٹا سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ چلیے صاحب، تو یہی اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ قرائن سے، عرف اور عادت کے اعتبار سے اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اگر کسی بڑے مالدار کو دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ صاحب عوض چاہیے اس کو، سمجھا کہ نہیں، صرف محبت اور تقرب نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ ہبہ در حقیقت میں بیع کے حکم میں ہے، بیع کے حکم میں، سمجھا، لفظ ہبہ استعمال کر رہا ہے لیکن وہ عوض کے ذریعے مالک بنانا چاہ رہا ہے آپ کو، لہذا بیع کا حکم ہوگا، اور اگر اس کو پوری قیمت نہیں مل رہی ہے جتنا کہ وہ اس کو چاہت تھی، تو وہ اپنے اس سامان کو واپس کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مہدی جو ہوتا ہے، کبھی کبھی یا کہہ لیجیے کبھی کبھی ہوتا ہے مہدی ہدیہ دینے والا لالچی ہو، سمجھا کہ یہ اتنی بڑی چیز چاہتا ہے اس ہدیہ کے سبب میں جو مہدیہ الیہ کے لیے باعث نقصان دہ، سمجھا کہ نہیں، یا یہ ہے کہ جس کو آپ نے ہدیہ کیا وہ اپنی محتاجی کی وجہ سے بدلہ نہیں دے سکتا، جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ مہدی ہدیہ دینے والا اس طرح کی چیز کا آپ سے کی طلب اس کے اندر میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ اچھے سے موبائل کو استعمال کر رہا ہے، ہدیہ پیش کر رہا ہے تاکہ وہ موبائل ہی دے دے گا، سمجھا کہ نہیں، اور خود ہبہ لینے والا شخص تکلیف میں پڑ جائے گا، یا جس کو ہبہ کر رہا ہے وہ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے، اور دینے والے کی طبیعت لالچی طبیعت کو وہ جانتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پلٹا دو، کہ نہیں رکھو اپنا ہدیہ، ہم کو ابھی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ ہدیہ کا بدلہ دے سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لے لیں، اور اس کی خواہش سے بھی بڑھ کر کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہدیہ دے دیں دوسری شکل میں۔ تو بہرحال جو باب کے اندر حدیث ہے یا جو دوسری تمام حدیثیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہبہ کر کے لوٹانا نہیں چاہیے، پلٹانا نہیں چاہیے ہبہ کے سامان کو، ہبہ کو، سوائے اس کے کہ باپ اپنے بیٹے کو اگر ہدیہ اور ہبہ کرتا ہے اور دوسرے بچوں کو نہیں دیتا، انصاف نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے نعمان بن بشیر کے واقعے میں پڑھا تھا، تو باپ اپنا ہبہ لوٹا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ہبہ کرتا ہے اور بدلے کی نیت سے کرتا ہے اور بدلہ اس کو مکمل نہیں ملتا یا جتنی اس کو چاہت تھی وہ نہیں ملتا ہے، تو وہ بھی اپنے ہدیے کو لوٹا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہبہ تو کیا لیکن ابھی اس کے حوالے نہیں کیا ہے، تو آپ اپنے ہبہ کو پلٹا سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو مثال کے طور پر کوئی سامان خرید کے دیا، قیمتی سامان، ایک موٹر سائیکل چل کے دیا، اپنے بھائی کو آپ نے موٹر سائیکل دیا مثال کے طور پر، اور بھائی کا انتقال ہو گیا، اور مال متروکہ میں وہ موٹر سائیکل بھی ہے جس کو آپ نے ہبہ کیا تھا، اور اس کا کوئی وارث آپ سے قریب تر وارث نہیں ہے، اور وراثت میں وہ مال موہوب آپ کی وراثت میں منتقل ہو رہا ہے، تو اب چونکہ نوعیت پلٹنے کی دوسری ہو گئی، تو اس لیے ایسی صورت میں جب میراث میں وہ سامان پلٹے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو والد اپنے اولاد سے اپنا ہبہ لے سکتا ہے ناانصافی کی صورت میں، اسی طریقہ سے واہب جو بدلے کا متمنی ہے، اگر بدلہ اس کو صحیح نہیں ملے اس کے ہدیہ پر اور ہبہ پر، تو وہ اپنا لے سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے وہ ہدیہ اور ہبہ جو کسی کے موہوب لہو کے حوالے نہیں کیا گیا ہو، اس میں آدمی اپنے ہبہ کو پلٹا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مال موہوب ہبہ کی ہوئی شے موہوب اگر وراثتاً واہب کی طرف پلٹ آئے تو اس کو بھی پلٹا سکتا ہے، واللہ عالم۔
وهذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.